اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی. آپ سب نے بھی درود اور دعائیں پڑھ لی ہیں؟ سورہ حجرات. حجرات کا مطلب ہے کمرے. پارہ نمبر 26، سورت نمبر 49، کل آیات 18 ہیں اور اس کے رکوع 2 ہیں. اس صورت میں ہم ان احکامات کا مطالعہ کریں گے جو ہمیں ہمارے کمروں اور کمروں سے بنے گھر کے آداب سکھائیں گے. اس صورت میں ہم ان احکامات کا مطالعہ کریں گے جو ہمیں کمروں یعنی کمروں سے بنے ہمارے گھر کے آداب سکھائیں گے. وہ آداب جن سے ہمارے حجرات بابرکت اور وسیع ہو جائیں گے. وہ آداب جن پر عمل کرنے سے ہمارے حجرات بابرکت اور وسیع ہو جائیں گے. قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی
رحمان پہ نازل فرمایا، اور قرآن بتدریج نازل ہوا، ایک ساتھ پورا قرآن نہیں اتر گیا۔ بتدریج مطلب آہستہ آہستہ۔ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرنے آتا تو اس کے جواب میں کوئی آیت نازل کر دی جاتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد و نواح میں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں کوئی واقعہ ایسا ہوتا جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت ہوتی تو پھر کوئی احکام نازل کیے جاتے، پھر اللہ کوئی وحی بھیجتا، کوئی آیت، کوئی صورت نازل فرماتا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح مختلف مواقع پہ قرآن مجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوتا رہا، اور اسی کو شان نزول بھی کہتے ہیں، کسی بھی آیت کو۔ کسی بھی آیت کا یا کسی بھی صورت کا شان نزول، جس میں ہم پڑھتے ہیں کہ کوئی واقعہ ہوا یا کسی نے سوال کیا تو اس کے جواب میں یا اس واقعے کے بارے میں رہنمائی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات، یہ صورت نازل فرمائی۔ سورہ حجرات کے شان نزول کے بارے میں علماء کرام نے 6 واقعے درج کیے ہیں، تقریباً 6۔ سورہ حجرات کی شان نزول کے بارے میں علماء تفسیر نے تقریباً 6 واقعے بیان کیے ہیں۔ اور قاضی ابوبکر بن عربی قاضی ابوبکر بن عربی نے فرمایا کہ سب واقعات صحیح ہیں، کیونکہ وہ سب واقعات آیات کے مفہوم میں داخل ہوتے ہیں، آیات کے مفہوم کے عموم میں داخل ہوتے ہیں۔ کس نے فرمایا؟ قاضی ابوبکر بن عربی نے فرمایا کہ سب واقعات صحیح ہیں، کیونکہ وہ سب واقعات آیات کے مفہوم کے عموم میں داخل ہوتے ہیں، کہ وہ واقعات ایسے ہیں کہ جب آیات کا مفہوم پڑھا جائے، آیات کو سمجھا جائے تو وہ واقعات اس سے ریلیٹ کرتے ہیں۔ 2 اہم واقعات جو اس صورت کے، ان آیات کے شان نزول کے بارے میں منقول ہیں، 2 اہم واقعات، وہ ہم آج پڑھیں گے، ان کا مطالعہ کریں گے۔ ایک چیز ہو گئی شان نزول، اور دوسری چیز ہوتی ہے ربط صورت، کہ جو قرآن کو ترتیب دیا گیا کہ اس صورت کے بعد یہ صورت رکھی گئی، پھر اس کے بعد اگلی صورت، مطلب ان کے بیچ میں ربط کیا تھا، ان کو یہ ترتیب دینے میں یا ان کو ساتھ ساتھ رکھنے میں کیا تعلق تھا۔ تو 2 باتیں ہوں گی، ربط صورت اور شان نزول۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ربط صورت اور شان نزول۔ آپ سب کو میری آواز آ رہی ہے؟ ایک دفعہ چیٹ میں میسج کر کے بتا دیں کہ سب کو میری آواز ٹھیک آ رہی ہے۔
جی انشاءاللہ انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مجھے آپ دونوں کا جواب بھی مل گیا ہے. ہم آگے چلتے ہیں. ربط صورت اور شان نزول. سورہ حجرات سے پہلی دو صورتوں میں جہاد کے احکامات. سورہ حجرات سے پہلی دو صورتوں میں جہاد کے احکامات ہیں. سورہ حجرات سے پہلے دو صورتیں کون سی ہیں؟ سورہ محمد اور سورہ فتح. سورہ محمد اور سورہ فتح میں جہاد کے احکامات ہیں. اب صاحب ایک دفعہ عشاء کو چیک کر لیں. اللہ اکبر کبیرہ. سورہ حجرات سے پہلے پہلی دو صورتوں سورہ محمد اور سورہ فتح میں جہاد کے احکامات تھے، جس سے اصلاح عالم و آفاق مقصود ہے. جہاد سے کیا ہے؟ جہاد کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس دنیا کی اصلاح. جہاد کے احکامات تھے جس سے اصلاح عالم و آفاق مقصود ہے. اور سورہ حجرات میں جو احکام اور آداب ہیں ان سے کیا مقصود ہے؟ اصلاح نفس. اصلاح نفس. جہاد میں زیادہ لوگ انوالو ہوتے ہیں تو عالم کی، دنیا کی، کائنات کی بات آ گئی. اور جو ایٹیکیٹس، بیسک مینرز، کمرے کے آداب، اس میں کیا مقصد ہے؟ ایک انسان کی اپنے نفس کی اصلاح. تو ماشاء اللہ اکبر کبیرہ. سبحان اللہ کی کیا خوبصورتی ہے کہ پہلی دو صورتوں میں جہاد کے احکام تھے اور اس سے مقصود کیا تھا؟ اصلاح عالم و آفاق. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت بھیج دی کہ اب سید تم نے فتح تو کر لیا حجرات سے بنے گھروں کو اور گھروں سے بنے محلے کو، علاقے کو. اب اس کے بعد آ جائیں مخصوص جگہ میں کہ آپ نے ایک جگہ میں کن آداب کے ساتھ، کن احکام کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. اصلاح نفس. اس صورت میں اصلاح نفس کے احکام و آداب مذکور ہیں، خصوصاً وہ احکام جو آداب معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں. خصوصاً وہ احکام جو آداب معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ وی آر اے سوشل اینیمل یا وی آر اے سوشل مین، وی آر اے سوشل بینگ. ہمیں معاشرے میں رہنا ہے. ہمارے گھر میں چار لوگ ہوں گے، ہم باہر جائیں گے، ہمارا چار لوگوں سے واسطہ پڑے گا. تو ہم کس میں رہ رہے ہیں؟ ایک معاشرے میں رہ رہے ہیں. تو ہمیں معاشرے کے آداب جاننا ضروری ہے. معاشرے کے لحاظ سے اپنی اصلاح کرنا ضروری ہے. سبحان اللہ. کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کے ہر باریک چھوٹے چھوٹے پہلو میں ہمارے لیے قرآن میں رہنمائی رکھ دی ہے. اس صورت میں ہم اصلاح نفس کے احکام و آداب پڑھیں گے، خصوصاً وہ احکام جو آداب معاشرت سے تعلق رکھتے ہیں. یہ تو ہو گیا ربط صورت. اب شان نزول کیا ہے؟ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے. واللہ علم ان کے حاکم کا انتقال ہو گیا تھا. تو وہ قبیلے والے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. قبیلہ بنو تمیم کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے.
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قعقاع ابن معد کو کی نسبت رائے دی۔ قعقاع قاف عین قاف الف پھر عین ساکن، قاف عین قاف الف عین، قعقاع ابن معد معبد میم عین با دال، میم عین با دال۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قعقاع ابن معبد کی نسبت رائے دی، یعنی حضرت ابوبکر نے رائے دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قبیلہ بنو تمیم کے حاکم کے لیے کس کو منتخب کر لیں؟ قعقاع ابن معبد کو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر نے قعقاع ابن معبد کی نسبت رائے دی اور حضرت عمر نے ارقا بن حابس کے متعلق رائے دی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اقرا بن حابس کے متعلق رائے دی۔ الف قاف را عین، الف قاف را عین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اقرا بن حابس کے متعلق رائے دی۔ اور اس معاملے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مابین کے درمیان آپ کی مجلس میں گفتگو ہو گئی۔ حضرت ابوبکر اور اس معاملے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گفتگو ہو گئی، اور گفتگو بڑھ کر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی، اور گفتگو بڑھ کر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ ایک دفعہ پورا واقعہ ریپیٹ کر دیتی ہوں۔ ایک مرتبہ قبیلہ بنو تمیم کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یہ بات زیر غور تھی کہ اس قبیلے پر حاکم کس کو بنایا جائے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قعقاع ابن معبد کی نسبت رائے دی، اور حضرت عمر نے ارقا بن حابس کے متعلق رائے دی، اور اس معاملے میں حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کے مابین کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں گفتگو ہو گئی، اور گفتگو بڑھ کر دونوں کی آوازیں بلند ہو گئی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہ کرو، ترفعو بلند، اصواتکم اپنی آوازوں کو، فوقا سے اوپر، صوت النبی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے۔ سواد واو تیز صوت کا مطلب ہوتا ہے آواز۔ ولا تجہرو، اور نہ بولو اونچا، بالقولی کا جہری، بعضکم لبعض، تڑک کر جیسے تڑکتے ہو ایک دوسرے پر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کی آواز کے سامنے اپنی آواز اونچی نہ کرو، اور جیسے آپس میں ایک دوسرے سے تڑک کے بات کرتے ہیں اونچی آواز میں، جہر کہتے ہیں اونچی آواز کو، جاہرن جیسے بات کرتے ہو آپس میں، اس طرح بعضکم لبعض کہ ایک دوسرے سے بعض سے بات کرتے ہیں، اس طرح نبی کے سامنے بات نہیں کرو۔ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، کہیں اکارت نہ ہو جائیں تمہارے کام،
ان تحبتو تحبتو ضائع، اعمالکم تمہارے اعمال، وانتم اور تمہیں لا تشعرون خبر بھی نہ ہو۔ جب یہ واقعہ پیش آیا تو سورہ حجرات کی آیت نمبر 2 نازل ہوئی۔ اور جو دوسرا واقعہ سورہ حجرات کے شان نزول کے بارے میں منقول ہے وہ یہ ہے کہ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کے آگے چل رہے ہیں۔ ایک دن حضرت ابو درداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہے ہیں، تو آپ نے تنبیہ فرمائی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ تنبیہ فرمانا مطلب آگاہ کرنا۔ ایک دن حضرت ابو درداء کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابوبکر سے بہتر و افضل ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابوبکر کا درجہ مرتبہ اللہ کے نزدیک اور اللہ کے رسول کے نزدیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو درداء سے فرما رہے ہیں، کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے بہتر و افضل ہو، کہ دنیا میں آج تک کوئی ایسا شخص نہیں آیا جو نبیوں کے بعد حضرت ابو بکر سے بہتر اور افضل ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شان ابو بکر، شان صدیقی، سبحان اللہ۔ یہ مرتبے ایسے ہی نہیں مل جایا کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا تھا؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات مانی تھی، سب سے پہلے ایمان لائے تھے، ہر مشکل میں، ہجرت سے لے کے کافروں کے ظلم و ستم تک، کافروں کے تمام ظلم و ستم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی تھے۔ اپنے گھر کا سارا سامان لے آئے تھے جنگ کی تیاری کے لیے۔
اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک دن حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو بکر کے آگے چل رہے ہیں، تو آپ نے تنبیہ فرمائی اور فرمایا کہ کیا تم ایسے شخص کے آگے چلتے ہو جو دنیا آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ اور فرمایا کہ دنیا میں آفتاب کا طلوع و غروب کسی ایسے شخص پر نہیں ہوا جو انبیاء کے بعد ابو بکر سے اب بہتر و افضل ہو۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اپنے استاد اور مرشد کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ اسی لیے علماء کرام نے فرمایا کہ اپنے استاد اور مرشد کے ساتھ بھی یہی ادب ملحوظ رکھنا چاہیے۔ سورہ حجرات کی جو پہلی آیات ہے اس میں یہی ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تقدمو، لا نہیں، تقدمو قدم بڑھاؤ، بین ید اللہ و رسولہ واتقوا اللہ، اللہ اور اس کے رسول کے سامنے، اور واتقوا اللہ، واتقوا کہتے ہیں تقوی، ڈرنا، اللہ سے ڈرو، ان اللہ بے شک اللہ سمیع علیم، سنتا ہے جانتا ہے۔ ایمان والوں کے لیے کیا حکم آیا؟ اللہ اور اس کے رسول، اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے مت بڑھاؤ، اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ابو بکر کے آگے بھی نہ چلو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اسی ریفرنس میں حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی عربی کو اجمی پر، کسی اجمی کو عربی پر، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فوقیت حاصل نہیں، صرف تقوی کی بنیاد پر۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی درجہ ہے تو وہ تقوی کا درجہ ہے، اور ہمیں بھی اگر کسی کو دنیا میں عزت دینی ہے تو وہ کس بنا پر دینی ہے؟ تقوی کی بنا پر۔ یہ جان کر کہ پتہ نہیں یہ شخص اللہ کے نزدیک کتنا عزیز ہوگا، اللہ کو کتنا پیارا ہوگا۔ ہمیں ظاہری طور پہ نظر آ رہا ہے یہ قرآن و سنت کا احترام کرتا ہے، قرآن کو سینے سے لگائے رکھتا ہے، قرآن کے علم اور تبلیغ میں اپنی زندگی وقف کرتا ہے، تو یہ شخص اللہ کے پتہ نہیں کتنے قریب ہوگا۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں فرمایا کہ اس سے آگے نہیں چلو، اس کا احترام کرو، تو ہم کون ہوتے ہیں احترام نہ کرنے والے؟ علم کی وجہ سے اللہ نے انسان کو جانوروں اور پودوں پہ فضیلت دی ہے، انسان کو فرشتوں پہ فضیلت دی ہے، کس کی وجہ سے؟ علم کی وجہ سے۔ اور ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا تھا علم کیا ہے؟ ایمان، جاننا، علم کا مطلب ہے جاننا۔ تو جب ہم جانتے ہیں تو ہم جہالت کے اندھیرے سے نکل کے ایمان کی طرف آ جاتے ہیں۔ تو بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے صحابہ کرام کی ذات ایمان میں، علم میں ہم سے بہت اوپر ہے۔
تو ہمیں اپنی زندگی گزارنے میں اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہیں بڑھانا، اللہ اور اس کے رسول سے قدم آگے نہیں بڑھانا۔ یہ تو ربط صورت اور شان نزول سورہ حجرات کا۔ اب ہم پہلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، قرآن کی تلاوت کے کچھ آداب جو بہت اہم ہیں، مختصر سے لکھواؤں گی، وہ لکھ لیں۔ نمبر 1، قرآن کی تلاوت جب شروع کریں، سب سے پہلی چیز باوضو ہونا شرط ہے۔ اس کے بعد دوپٹے کو بالکل اسی طرح لپیٹنا جیسے ہم نماز کے لیے سطر باندھتے ہیں۔ ایسے ہی بس دوپٹہ ہلکا سا سر پہ رکھ کے گلے میں ڈال لیا اور آگے سے بال نظر آ رہے ہیں، یا جاری دار دوپٹہ لیا ہوا ہے جس میں سے بال نظر آ رہے ہیں، سی تھرو دوپٹہ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دل دکھتا ہے لوگوں کو ایسے قرآن پڑھتا دیکھ کے۔ باوضو ہونا، دوپٹے کو نماز کے سطر کی طرح باندھنا، اعوذ باللہ اور بسم اللہ تعوذ اور تسمیہ سے آغاز کرنا۔ اور اب ایک بار اگر آپ تلاوت شروع کر دیں تو بیچ میں غیر ضروری بات نہیں کرنی، اور اگر کوئی بہت ضروری بات کرنی پڑ جائے تو تلاوت روک کے بات کریں، اور جب دوبارہ تلاوت شروع کریں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ دوبارہ پڑھیں۔ اور قرآن کی تلاوت کے حقوق خلوت میں بھی یہی ہیں اور جلوت میں بھی یہی ہیں۔ آپ اکیلے بیٹھ کے تلاوت کریں یا کہیں قرآن خوانی میں بیٹھ کے سپارہ پڑھیں، آداب یہی رہیں گے۔ باوضو ہونا ہے، جگہ پاک ہونی چاہیے، دوپٹے کو سطر کی طرح باندھنا ہے، نماز کے سطر کی طرح، اور جب تلاوت شروع کر دیں تو اس کے بعد بولنا نہیں ہے، کوئی غیر ضروری بات نہیں کرنی، اور اگر بہت شدید ضرورت کی وجہ سے بات کرنی پڑ جائے تو پھر اعوذ باللہ بات کر کے تلاوت کو بیچ میں چھوڑ کے بات مکمل کر کے اپنی، اور اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ کے تلاوت جہاں سے چھوڑی تھی وہیں سے شروع کی جائے۔ اور بات نہ کرنے کا حکم اتنا سخت ہے کہ سلام کا جواب دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی باہر سے آ کے آپ کو سلام کرتا ہے تو آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ اس کے سلام کا جواب دیں۔ یہ قرآن کی تلاوت کے حقوق ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہم قرآن خوانیوں میں جاتے ہیں اور کیا ہوتا ہے، ہر کوئی آ رہا ہے باہر سے، سلام بھی کر رہا ہے، حال چال بھی پوچھے جا رہے ہیں، سپارہ بھی ہاتھ میں ہے، اور پڑھتے پڑھتے بات بھی کر لی اور پھر پڑھائی شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ان چیزوں کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ قرآن کلاس بھی لینے بیٹھتے ہیں تو باوضو ہو کے بیٹھا کریں، باوضو ہو کے۔ اچھا جی، یہ تو تھے قرآن کے مختصر اور اہم بنیادی آداب قرآن کی تلاوت کے، جن کا ہمیں روزمرہ زندگی میں خیال رکھنا چاہیے اور ہم نہیں رکھتے، کسی نہ کسی وجہ سے نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ حجرات آیت نمبر 1۔
تفسیر شروع کر رہے ہیں ہم۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا نہیں، تقدمو آگے بڑھو، بینا یدی اللہ و رسولہ، اللہ سے اور اس کے رسول سے، واتقو اور ڈرتے رہو اللہ سے، واتقوا اللہ، واتقوا اللہ اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سمیع علیم، ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، یہاں پہ غور طلب بات یہ ہے کہ اللہ نے اے ایمان والو فرمایا، مومنوں نہیں کہا، بہت پکے ایمان والوں بھی نہیں کہا، پرفیکٹ مسلمانوں بھی نہیں کہا، کوئی نیک لوگ بھی نہیں کہا، صرف ایمان والوں۔ عام خطاب کیا ہے، اے ایمان والو۔ یہ الفاظ جب بھی کسی آیت کے شروع میں آتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ الفاظ جب بھی کسی آیت کے شروع میں آتے ہیں، یہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ان کے بعد جو حکم آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ اے ایمان والو، یہ الفاظ جب بھی کسی آیت کے شروع میں آتے ہیں، یہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ان کے بعد جو حکم آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے۔ وہ حکم غور طلب ہے۔ جو حکم آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے، غور طلب ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو کرنے میں دیر نہیں کرنی، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو کرنے میں دیر نہیں کرنی۔ اے ایمان والو، یہ الفاظ جب بھی کسی آیت کے شروع میں آتے ہیں، یہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ان کے بعد جو حکم آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے، وہ غور طلب ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اس کو کرنے میں دیر نہیں کرنی، ورنہ ہم ایمان والوں کی کیٹیگری سے نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ورنہ ہم ایمان والوں کی کیٹیگری یعنی سب سے نکل جائیں گے۔ سب سواد واو سواد فا صف۔ اے ایمان والو، یہ الفاظ جب بھی کسی آیت کے شروع میں آتے ہیں، یہ اس بات کو واضح کرتے ہیں کہ ان کے بعد جو حکم آ رہا ہے وہ بہت اہم ہے، وہ غور طلب ہے، اس پر عمل کرنا، اس کو کرنے میں دیر نہیں کرنی، ورنہ کیا ہوگا؟ ہم ایمان والوں کی کیٹیگری، ایمان والوں کی سب سے نکل جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر۔ ہم قرآن کی تلاوت کر کے بند کر کے رکھ دیتے ہیں اور پتہ ہی نہیں ہوتا ہم نے پڑھا کیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔
اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو، اگر آگے بڑھو گے تو ایمان کی کیٹیگری سے نکل جاؤ گے، اور اللہ سب دیکھ رہا ہے، سب جانتا ہے، سب سنتا ہے، اور ساتھ یہ بھی بول رہا ہے اللہ سے ڈرو۔ اگر آگے بڑھ رہے ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اللہ اکبر کبیر۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے بڑھ رہے ہو تو اللہ سے ڈرو۔ اچھا جی، اور یہ اس آیت میں کہا گیا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یا ایو الذین آمنو، اے لوگو، اے ایمان والو۔ صرف ایمان والوں کہا گیا ہے، مومن نہیں کہا گیا، کیونکہ مومن بننے کے لیے ایک طویل ریاضت چاہیے، کیونکہ مومن بننے کے لیے ایک طویل ریاضت چاہیے، بار بار دنیا کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، بار بار دنیا کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، تکلیف اٹھانی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے اعمال بہتر ہوتے ہیں۔ تب مومن بنتا ہے۔ ایمان والا یہ نہیں ہوتا وہ میرے اور آپ کی طرح ہوتا ہے، ایمان والے ہم ہیں، ہم مومن نہیں ہیں ابھی، ہم ایمان والے ہیں، ایمان لے آئے ہیں، لیکن ہم نے بھی سارے گناہ نہیں چھوڑے۔ آپ اور میں ایمان والے ہیں، ہم نے بھی سارے گناہ نہیں چھوڑے، لیکن ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی جنت کا حقدار بنے۔ ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی جنت کے حقدار بنے، سارے گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی مانیں، دل سے اللہ کے اصولوں کو درست سمجھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ نے جو احکام اور جو اصول دیے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی ہمارے اپنے اعمال اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم سے غلط کام ہو جاتے ہیں، ہم پھر اس غلطی پہ شرمندہ بھی ہوتے ہیں، اللہ سے معافی بھی مانگتے ہیں، پھر گناہ کرتے ہیں، پھر معافی مانگتے ہیں، ہماری زندگی میں یہی سائیکل چل رہا ہے۔ ہم ایمان والے ہیں، میں اور آپ، ہم ایمان والے ہیں۔ ہم دین میں پورے داخل نہیں ہوئے، ہم کنارے کنارے پر ہیں، اپنی مرضی کے نیک کام کرتے ہیں، اور جن کاموں میں دل کی لذت ہے انہیں چھوڑتے بھی نہیں ہیں۔ استغفر اللہ۔ اور ایسی دل کی لذت لگتی ہے کسی کسی کام میں کہ ہم اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ یہ کام اللہ کو ناپسند ہے، بس ہم خود کو جو ہے نا ایج دے رہے ہوتے ہیں، ہم خود کو جسٹیفیکیشن دیتے ہیں کہ اچھا اتنا تو کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبھی، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے۔ بہت اہم باتیں ہیں یہ، بہت اہم باتیں ہیں کہ مومن بننے کے لیے ایک طویل ریاضت چاہیے، بار بار دنیا کی بھٹی سے گزرنا پڑتا ہے، پھر کہیں جا کے اعمال بہتر ہوتے ہیں، اور ایمان والا یہ نہیں ہوتا، ایمان والے میرے اور آپ کی طرح ہوتے ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم نے بھی سارے گناہ نہیں چھوڑے،
ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی جنت کے حقدار بنیں، وہ سب گناہ چھوڑ دیں جو ابھی تک نہیں چھوڑے، اللہ کی مانیں، دل سے اللہ کے اصولوں کو درست سمجھتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ جو اللہ نے کام دیے ہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن ابھی ہمارے اعمال اتنے پرفیکٹ نہیں ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، ہم پھر معافی مانگ لیتے ہیں اللہ سے اور اللہ معاف بھی کر دیتے ہیں۔ ہم پھر گناہ کرتے ہیں، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے، ہم پھر گناہ کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ پھر معاف کر دیتا ہے۔ اسی سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اسی سائیکل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اپنی مرضی کے نیک کام کرتے ہیں، اور جن کاموں میں ہمیں لذت مل رہی ہوتی ہے، جن گناہوں کو چھوڑنا آسان ہوتا ہے ان کو چھوڑ دیتے ہیں، جن گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہوتا ہے، جن میں دل کی لذت زیادہ ہوتی ہے، ان کے بارے میں ہم سوچنا بھی نہیں چاہتے کہ یہ اللہ کو ناپسند ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے، یہ شریعت میں حرام ہے، بس ہم خود کو ایج دے رہے ہوتے ہیں، چلو تھوڑا سا، چلو تھوڑا سا۔ اگر ہم اپنی صبح سے رات تک کی روٹین میں نظر دوڑائیں تو کتنے کام ایسے ہیں کہ جو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ نہیں کرنے چاہیے اور کم ہم کر رہے ہیں، استغفر اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میں ابھی یہ سوچ رہی ہوں کہ اپنا سوچ رہی ہوں کہ میں نے صبح سے ابھی تک کیا کیا کام کر لیے ہیں کہ جو مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ آپ سب بھی اپنا تجزیہ کریں اور سوچیں، لسٹ بنائیں آج ہی کہ آج صبح سے آج رات تک میں نے یہ کام کیے اور یہ مجھے نہیں کرنے چاہیے تھے، یہ اللہ کو ناپسند ہیں، کیونکہ اتنی سمجھ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ہے۔ آج آپ سب نے نوٹس کے ساتھ ساتھ یہ لسٹ بھی بنانی ہے۔ میں نے گانا سنا، میں نے تصویر بنائی، میں نے بہن کے ساتھ لڑائی کی، میں نے بھائی کو برا بھلا بولا، میں نے فلاں کی چغلی کی، میں نے کھڑے ہو کے پانی پیا، میں نے کھانا کھاتے ہوئے دعا نہیں پڑھی، میں نے باتھ روم میں بیت الخلاء میں جاتے اور باہر آتے ہوئے دعا نہیں پڑھی، میں نے اذان کا جواب نہیں دیا، میں نے نماز نہیں پڑھی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، میں نے والدین کو جواب دیا، ان کے ساتھ بدتمیزی کی، میں نے فلاں کی چغلی کی، کسی کی غیبت کی، میں نے اس بات میں جھوٹ بولا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مجھے نہیں دکھائیں گے آپ وہ لسٹ، لیکن آپ نے آج یہ لسٹ بنانی ہے، آپ سب کی اسائنمنٹ ہوگی یہ کہ آپ نوٹس کے ساتھ ساتھ آج اپنے یہ لسٹ بنائیں گے کہ پورے دن میں صبح سے لے کے رات سونے تک کون سے ایسے چھوٹے چھوٹے اعمال آپ نے کیے جو اللہ کو ناپسند تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انشاءاللہ کل کی کلاس میں ہم لا تقدموں سے تفسیر شروع کریں گے۔ آج ہم نے یا ایھا الذین آمنو کی تحقیق کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے میرے دل میں اس قرآن کو پڑھنے، سننے اور سمجھنے کی صلاحیت بڑھا دے، ہمیں اپنی بارگاہ پاک میں قبول و منظور فرما لے، اور جو کچھ ہم سیکھ رہے ہیں
ہمیں اس قابل کر دے کہ ہم اس پہ عمل کریں اور عمل کر کے اس پہ قائم و دائم رہیں، آخری سانس تک قرآن اور سنت کو پکڑے رکھیں، اپنے پیاروں کو اپنے ساتھ ہدایت کے رستے پر چلاتے رہیں۔ آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج کی کلاس میں اگر میری طرف سے کچھ پڑھانے میں بتانے میں کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ میری طبیعت کچھ رات سے صحیح نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے، اور میں نے صبح کیا ابھی دن میں دوا لی تھی تو اس کی وجہ سے شاید غنودگی ہے اور گلا بھی کچھ خراب ہے، تو مجھے خود بھی کوئی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں کلاس چھوڑنا نہیں چاہ رہی تھی آج۔ کوئی ایک بھی طالب علم موجود ہوگا نا تو میں پڑھاؤں گی انشاءاللہ، میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ اور میں نے جیسے پہلی کلاس میں ہی آپ لوگوں کو بتا دیا تھا کہ آپ سب میری ہمت ہیں، آپ سب میری طاقت ہیں، اور آپ سب کا ساتھ ہی اس کلاس کو قائم رکھے گا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔